والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. یہ جو میں چاہ رہا تھا پچھلے سال اور اس سال کہ آپ لوگوں کو میں وہ بتاؤں، اس کے بعد پتہ یہ چلا مجھے کہ وہ مغز قرآن سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا مغز جو ہے وہ الحمدللہ ہے، 8 حروف ہے الحمدللہ، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ اس ایک ایک حرف کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. لیکن اس کو الحمدللہ کو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے بھی علمی ایک بات، اور دوسرا ہمارے بچوں کی کم عمری، جو ابھی بچے نوجوان ہیں، وہ اس کو کیا سارے ہمارے بزرگ جو بات سمجھتے تھے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں، یا ہم ان کی بات سمجھتے تھے، یا ابھی تو ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. اب اس کے میرے کم علمی اور ان کی کم عمری میں وہ بات جس کا تعلق احساسوں سے ہے اس کو واضح کرنا اس لیے مشکل ہے کہ میں نے صرف الحمدللہ رب العالمین کے لیے یہ دیکھو نا الرحمن الرحیم تک یہ کتاب بن گیا، جو بھی پتہ نہیں کہ پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اتنے کوئی بات ہے جو کسی کو سمجھ آ جائے یا نہ. پھر میں دوبارہ آج سے اس چند دنوں میں پھر کوشش کروں گا کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے، علم کے دروازے کھول دے، قرآن کی برکت سے اور رمضان کی برکت سے اور ہمارے استادوں کی برکت سے اور فیوزات سے. ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا نقطہ آپ لوگوں کو بول دوں کہ جو ہمارا یار در خانہ و ما پشت جان میں گردیم، وہ جو ہم لوگ بہت دور دور جگہوں میں چیزیں تلاش کرتے ہیں، وہ شاید دین دنیا کی کامیابی اس الحمدللہ میں ہمارے پاس موجود ہو. لیکن ایک آدمی ایسا ہے دنیا میں جیسا اللہ تعالیٰ نے مفسرین کو ایک دور دے دیا. آپ دیکھیں ایک دور مفسرین کے، جو قرآن کے مفسرین سے شروع ہو جاتے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے لے کر کے امت کے مفسرین کے دور گزرے، محدثین کے دور گزرے، مورخین کے دور گزرے، فقہا کے دور گزرے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایک شعبے کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام والا پیدا کر دیا جو اس کا حق ادا کرے امت کے لیے، کہ قیامت کے دن امت یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا صحیح طرح سے، وہ علم سارا لایا، ہم نہیں سمجھے یا ہمارے سامنے نہیں آیا، ہم نے تعلق نہیں بنایا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ قیامت تک یہ ایک ہی دین ہے اور قیامت تک پھر نہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ کامل ہے اس تک، تو انہوں نے اس کے تشریح اور تفسیر اور سمجھانے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے لوگ کہ اس شعبے میں آپ کو سمجھانے کے لیے پورا دیں. اس طرح سے یہ جو کیفیات والا علم ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں ہے، جس کا اس نے بولا مغز قرآن، پھر مغز قرآن مرشد نے مجھے فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ میں ہے جب مجھے درس میں ملا، اور سورہ فاتحہ میں پھر سارا سورہ فاتحہ کا درس جو ہے، وہ مغز جو ہے وہ الحمدللہ میں ہے. اس کے لیے مولانا جیسے آدمی چاہیے، رومی، کیونکہ رومی ایک واحد انسان ہے کہ جس نے اسرار اور معنویات کی باتوں کو لفظ دے سکا ہے، ورنہ سارے اولیاء آ کر کے خاموش ہو گئے اور یا لوگ اس کے مخالف ہو گئے. اور مولانا کے ساتھ ساتھ ایک حضرت مجدد الفسانی ہے کہ جس نے روحانیت کے، کیفیات کے، سلوک کے، اللہ اور بندے کے درمیان سمجھنے کے لیے انہوں نے لفظ ڈھونڈا ہے. ورنہ اس چیزوں کے لیے لفظ مشکل ہو جاتا ہے کہ اگلے کو کم عمر والے کو اور کم علم والا ہو تو دونوں کمی میں ہے، تو وہ کیا کم علم والا کیا بتائے گا، کم عمر کیا سمجھے گا. اب اس سے سورہ فاتحہ سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، وہ گزارش ضروری ہے کہ اس کو آپ بنیادی طور پہ یاد رکھیں گے. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ علم، عمل، اخلاص اور ایمان، اسلام اور احسان، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں. اس طرح آج بھی ایک قصہ میں سناؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، تو وہ جو باتیں آگے میں آپ سے کروں گا وہ اس کی بنیاد کے بغیر آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے۔ تو میں اس کی گزارش کروں گا مختصر سے، تاکہ وقت بھی ہو گیا ہمارا، وہ اس طرح کا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا کہ جس کے بالوں پہ بالکل پانی تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ اگر غریب کا آدمی ہے جس پر کوئی مٹی نہیں ہے، سفر کے اثرات نہیں ہیں اس کے اوپر، تو پھر تو یہ تو آدمی ادھر ہی ہونا چاہیے، لیکن آدمی کو ہم نہیں پہچان رہے کہ یہاں کا ہے، لیکن اتنا صاف ستھرا ہے کہ عرب میں جب کوئی سفر کرتا تھا تو اس پر اتنی مٹی پڑ جاتی تھی، اتنا اس کا سر و شکل جو ہے مٹی اور سفر کے پسینے اور اس سے کہ اس کے کپڑوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے چہرے سے اور اس کے چہرے کے اثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ دور سے آئے ہوئے ہیں۔ نزدیک تو ہوتا کہ ہمارے ساتھ گھر تھے، وہ نکلتا تھا، اس پہ سفر کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ آدمی جب اندر آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن اس نے زانو زانو کے ساتھ ملایا۔ یہ ہمارے عرب کے رواج کے خلاف تھا کہ یہ کیا ہے بیٹھنے کا اس طرح انداز۔ تو انہوں نے اس سے جو بھی ہے اس میں سوال مختصر کروں گا کہ انہوں نے مشہور حدیث ہے، سب نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، وہی جو ہم نے پچھلے سبقوں میں گزارا کہ ایمان یہ ہے، اس پہ ایمان لانا، اس پہ لانا، اس پہ لانا، اس پہ۔ اور ہم نے یہ بات بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ مثال میں نے تمام انبیاء کو مان لیا تو اندر ہے، اگر خدا نخواستہ کسی نے ایک نبی سے بھی اندر انکار کر لیا، زبان نہیں ہلایا، کچھ نہیں کیا، تو ایمان نہیں رہے گا۔ تو اس طرح ایمان کا تعلق اندر سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام، آپ نے وہ بتایا کہ کلمہ پڑھنا ہے اور نماز ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور یہ ہے، اس کا عمل سے تعلق ہے، وہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ احسان کیا ہے۔ اب لفظ احسان پچھلی بھی بات ہوئی تھی اس کا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسے نہیں ہو سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کے اندر آ جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس بات کے اوپر دوبارہ کہ یہ کیفیت کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ آپ کا آنکھ سے جلا، آپ کو جلن ہو رہی ہے، یہ جلن کس کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا احساس ہے۔ اب اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تشریح اور تفسیر نہیں کر سکتے۔ سورہ فاتحہ کا جو سب سے پہلا اتفاق ہے، جو الحمدللہ ہے، اس کے اندر اتنا احسان ہے، وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے کوئی لفظ دنیا میں نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے اور الحمدللہ سمجھایا جائے۔ ٹھیک ہے؟